نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ پھر آج جمعۃ المبارک میسر آیا۔ آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ ولادت کے حوالے سے اپنے موضوعات کا آغاز کریں گے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تک ہم نے محرم الحرام کے موضوعات کو سمیٹا، تو ربیع الاول کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے میں رات کو بھی سوچ رہا تھا کہ آغاز کس پہلو سے کیا جائے، تو اس کے بعد جو بات پھر ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ولادت یا کسی اور پہلو سے آغاز کیا جائے، یہ آغاز اسی طریقے پہ کیا جائے جس طریقے پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا بیان جس پہلو سے لیا، تو ترتیب زمانی کو لیتے ہوئے وہ پہلو بیان کیا جائے۔ تو سب سے پہلو جو آج ہم بیان کریں گے، یہ آگے ایک دو جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ چلتا رہے گا، وہ پہلو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے صدیاں پہلے، کئی سو سال پہلے کن کن انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر دی۔ اچھا، اب وہ جب آمد کی خبر دی تو ظاہر ہے وہ چیزیں محفوظ نہیں رہ سکتی، تاریخ ہے، ہسٹری ہے نا، لوگوں نے بیان کی، محفوظ نہیں رہیں، یا اگر کہیں محفوظ ہیں تو وہ اتنی سند والی چیز نہیں ہے، کسی ہسٹری کی کتاب میں آ گیا۔ تو پھر اس کے ساتھ ہم ایڈ کریں گے تاکہ یہ والی چیز مزید مضبوط ہو جائے کہ ماں قبل جو الہامی کتب تھی، جو تورات تھی، جو زبور تھی، جو انجیل تھی، جو قرآن سے پہلے الہامی کتب، کافی ساری کتابیں نازل ہوئیں، 40 کے قریب صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، کچھ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوئے، دیگر انبیاء پر نازل ہوئیں، پھر باقاعدہ 3 کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں۔ وہ تمام جو ہے زبور بھی اور اناجیل عربہ بھی اور سارا کچھ وہ ایک جس کو ہم بائبل کہتے ہیں، کتاب مقدس، اس میں موجود ہے۔ تو پھر اچانک سے یہ بات ذہن میں آئی کہ بجائے اس کے کہ آپ تاریخی حوالے سے کچھ چیزیں بیان کریں، یہ زیادہ مستند ہو جاتا ہے کہ آپ بائبل کے اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو بشارات ہیں وہ بیان کریں۔ حالانکہ اہل اسلام کا یہ ماننا ہے کہ جو تورات، زبور یا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، یہ وہ نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت ساری تحریفیں، تحاریف ہو چکی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے کر دی ہیں، یعنی یہ مستند نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو آج میں باتیں کروں گا اور اگلے 2-3 جمعۃ المبارک حضور علیہ السلام کی بشارات بیان ہوں گی، یہ اس انجیل سے بیان ہوں گی، کتاب مقدس سے، جو آج اہل کتاب کے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ نہیں کہ آج موجود نہیں ہے، وہ مانے ہی نہ، ہو سکتا ہے نا وہ کہیں بھائی یہ پڑھی ہے انجیل، اس میں تو نہیں ہے۔ تو جو آج جن چیزوں پر ہم بات کریں گے وہ ہے جو آج بھی انجیل کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے، صرف ان چیزوں پر ہم بیان کریں گے۔ اس حوالے سے جن کتب پر انحصار ہوگا، میں 2-3 ابتدائی باتیں کر کے پھر ہم بات شروع کر دیتے ہیں۔ وہ 3 کتابیں ہوں گی بنیادی طور پہ اس پورے بیان میں، 4 بلکہ۔ ایک تو آبویسلی بائبل کا اس کے اندر ذکر ہوگا، بائبل کا اردو کا ترجمہ بھی موجود ہے، انگلش کا بھی موجود ہے، عربی کا بھی موجود ہے، تینوں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ بائبل کے ساتھ جو دوسری کتاب اس پورے موضوعات میں ہمارے ساتھ چلے گی وہ ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین، امام یوسف بن اسماعیل النبہانی۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری کتاب ہماری چلے گی وہ الخصائص الکبریٰ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بس ان 3 کتابوں کے اندر رہتے ہوئے میں کوشش کروں گا کہ چیزوں کو بیان کیا جائے، نہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پھر وہ بڑھ جاتا ہے کام۔ تو پہلی بشارت، تیسری یہ کتاب میں نے بتائی امام جلال الدین سیوطی کی، اور ایک چوتھی بھی اس میں شامل کر لیجئے، وہ ہے شیخ الہندی، حضرت علامہ محقق شیخ الہندی کی کتاب اظہار الحق۔
ان سے ہم یہ بشارات بیان کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارات کے حوالے سے ایک بڑا اہم نقطہ ہے، ہر کتاب کا سامعین کرام ایک اسلوب ہوتا ہے نازل ہونے کا، اور پھر ہر موضوع پر احکام کا ایک اسلوب ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ کو قرآن مجید میں یا کسی بھی الہامی کتاب میں اگر آپ کو کبھی بائبل پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ہر نوعیت کا حکم لانے کا اسلوب الہامی کتب میں جدا ہوتا ہے۔ حلال و حرام کا اسلوب جب ہوتا ہے، حلال و حرام کا حکم لایا جاتا ہے تو اسلوب تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، زبان سخت ہو جاتی ہے۔ جب ترغیب دی جاتی ہے، کسی کو اچھے کام کی طرف راغب کرنے جاتا ہوتا ہے تو اسلوب تھوڑا نرم ہو جاتا ہے، یوں اسالیب بدلتے رہتے ہیں۔ تو امام نبہانی نے بیان کیا کہ جو لوگ قرآن اور کتاب جو ما قبل کتب ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں کثرت سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ما قبل کتب میں حضور کی بشارات کا اسلوب کیا تھا۔ جب وہ بشارت آتی تھی تو ایک اسلوب پورا کا پورا بدل جاتا تھا، وہ اسلوب دعوتی اسلوب ہو جاتا تھا۔ پہلی بشارت کی طرف ہم جا رہے ہیں جو تورات کے اندر موجود ہے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ ایک نبی آئے گا تمہارے بعد، مثل کا جو تمہاری مثل ہوگا، پہلا لفظ اس میں یہ ہے۔ اب یہ ایک مسلمہ اسلامی عقیدہ ہے کہ لا یفرق بین احد من رسل، کہ جماعت رسول میں ہم فرق نہیں کرتے، یعنی رسول ہونے میں کسی کی تنقیص نہیں ہے، وہ حرام اور کفر ہے کسی رسول کی تنقیص۔ آگے درجات اونچے نیچے بلند سب کے ہیں، لیکن رسول ہونے میں سب برابر۔ تو جو مثلکا کا لفظ ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ جو آئے گا جس کی بشارت دی جا رہی ہے وہ رسولوں میں سے ہوگا۔ دوسرا جو لفظ استعمال ہوا اس کے اندر بشارت میں وہ ہے من بین اخواتہم، یہ بڑا اہم لفظ ہے، اور یہاں سے اہل کتاب کو بہت ساری غلط فہمی بھی ہوئی۔ من اخواتہم، وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، اس کا ظہور تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، یعنی تمہارے بھائیوں کی نسل سے ہوگا۔ یہ سمجھنے والا نقطہ ہے۔ یہ دیکھیے یہ کہا کس کو جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے اہل کتاب بائبل کو۔ وہ کون ہیں؟ وہ عیسائی ہیں اور یہودی ہیں، بس دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ اور جو عیسائی ہیں اور جو یہودی ہیں وہ دونوں کس نسل سے ہیں؟ وہ دونوں بنی اسرائیل سے ہیں۔ اور بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت اسحاق سے چلی، اور بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب کا۔ اسرائیل لقب تھا اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد۔ تو ایک پوری نبیوں کی لڑی جو بنی اسرائیل سے چلی، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کے بعد حضرت اسحاق، اور پھر نیچے تک چلی جس سے پھر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آئے۔ یہ ایک پوری نسل تھی۔ دوسری ایک لڑی تھی کہ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف، اور پھر پوری بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی یہیں سے آئے۔ دوسری طرف جو حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسماعیل سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں تھا، حضرت عبداللہ تک۔ حضرت عبداللہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے مبعوث ہوئے۔ اب یہ دو لڑیاں ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل میں کثرت سے نبی تھے، بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں تھا، حضور علیہ السلام خود تھے۔ اب جب آپ یہ بات سمجھ گئے، اب آئیے اس بائبل کے اس قول کی طرف کہ وہ جو آنے والا ہے، اہل بائبل، اہل کتاب اس کو کبھی حضرت عیسیٰ پر لگاتے ہیں، کبھی حضرت یوشع بن نون پر لگاتے ہیں، کبھی کسی نبی پر لگاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک غور طلب پہلو ہے جس پر شاید غور نہیں کیا گیا، یا کیا گیا تو مانا نہیں گیا، کہ وہ بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے ہوگا۔ تو بھائی یہ تو ساری تمہاری نسل ہے، بھائیوں کی نسل تو نہیں ہے۔ تو بھائی تو اوپر اگر چلے جائیں تو حضرت اسحاق جہاں سے تمہاری نسل چلی ان کے بھائی تھے حضرت اسماعیل۔ تو گویا بائبل بصراحت یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو نبی آئے گا اور جس کی صراحت کے ساتھ بشارتیں دی جا رہی ہیں وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اور بھائی کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے اسماعیل علیہ السلام، یعنی وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ اور اتفاق ہے اس پر اہل کتاب کا بھی اور اہل اسلام کا بھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل مبارک سے کسی نے دعوی نبوت ہی نہیں کیا ایک حضور علیہ السلام کے علاوہ۔ تو لہٰذا یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ جس کا یہاں تورات میں یہ اشارہ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔
یہ پورا پیراگراف ہے، اس پیراگراف کے اندر میں پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ اگلا پوائنٹ جو اسی پیراگراف میں آیا ہے، یہ پیراگراف تورات کا ہے، اور میں نے بتا دیا کہ یہ وہ تورات نہیں ہے جو اب ختم ہو چکی یا تحریف ہو چکی، یہ وہ حصہ ہے جو اس وقت موجود ہے سب کے پاس۔ اس کے بعد پھر آگے بیان ہوتا ہے سوف اقیم، یہاں سے بھی بعض اشکالات کا ازالہ ہوتا ہے جو اہل کتاب نے رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ تو خود موجود تھے، جبکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ ہے نہیں، سوف اقیم، ان قریب آئے گا، یعنی جس کی بشارت یہ دی جا رہی ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اور اگر یہ بشارت ہے تورات کے اندر، تو تورات کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہو سکتی، چونکہ اوپر ایک شرط قائم کر دی کہ وہ تمہارے بھائیوں کی نسل میں سے ہے، تمہاری نسل میں سے نہیں، تو لہٰذا وہاں جا کے یہ چیپٹر ختم ہو گیا۔ اب جب کہا جا رہا ہے کہ ہے بھی بھائیوں کی نسل سے اور آیا بھی نہیں ہے، آئے گا ان قریب، تو لہٰذا یہ بات اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ یہ اشارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی طرف۔ پھر آگے تیسرا جو اس کے اندر لفظ ہے وہ اور چیز کو کھول دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اجعل کلامی فی فمہ، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ آ جائے گا پھر میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی میں براہ راست لوگوں سے کلام نہیں کروں گا، میں اپنا کلام اس اپنے بندے خاص کے منہ میں ڈالوں گا، اور وہ اپنے منہ سے پھر میرا کلام لوگوں تک پہنچائے گا۔ آپ اندازہ کر لیں، یہ بالکل بات قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، وما ینطق عن الہوا، حضور نے فرمایا سورہ النجم میں، وما ینطق عن الہوا، کہ میں اپنی خواہش سے کوئی ایک بات نہیں نکالتا زبان سے، ان ہوا الا وحی یوحا، ہاں جب تک کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں کر دی جاتی، یعنی جب مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی اس وقت تک میں کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کرتا، اور جب میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہوں میرا بات کرنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ چونکہ محمد الرسول اللہ بول رہے ہیں، لہذا آپ کا بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس بولنے کے پیچھے وحی الہی کار فرما ہے، ورنہ آپ کلام نہیں فرماتے تھے۔ اور یہ بات تورات میں آ گئی کہ اجعل کلامی فی فم، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی اب یہاں سے وسیلہ واسطہ دیکھیے کیسا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک سنت طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت انبیاء کو زمین پر بھیجتا ہے، ان انبیاء کے ذریعے اپنے لوگوں کو اصلاح دیتا ہے، اپنے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، خود بھی ہادی ہے، نبی کو بھی ہادی کہتا ہے، مگر وہ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو ہر ایک کے دل میں براہ راست ہدایت ڈال دیتا، ہر ایک کے سرانے کے نیچے براہ راست کتاب اللہ رکھ دیتا، ہر ایک کے دل کو ویسے ہی حافظ کر دیتا، یعنی یہ کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں تھی، کئی طریقہ کار ہو سکتے تھے، لیکن سامعین کرام جو طریقہ کار اپنایا گیا اللہ رب العزت نے اپنایا، کسی انسان نے تو اپنایا نہیں ہے نا ہدایت کا یہ طریقہ کہ نبیوں کو بھیجا جائے، لہٰذا اس پر عقل کو نہیں دوڑانا چاہیے کہ اللہ کا چونکہ منشا یہ تھا، اگر اس کے علاوہ کوئی منشا ہوتا تو وہ ہو جاتا، چونکہ وہ نہیں ہوا لہٰذا ثابت ہوا کہ وہ منشا نہیں تھا، یہ ہوا تو ثابت ہوا کہ منشا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ہدایت، اپنا تعارف اپنے بندوں اور اپنے انبیاء اور اپنے بزرگان اور اپنے مقدس نفوس کے ذریعے امت کو اور لوگوں کو کرواتا ہے۔ اور اس طرح ایک اور روایت میں بھی ہے، امام سیوطی نے بھی وہ روایت نقل کی خصائص الکبریٰ، الوفا بالاحوال المصطفیٰ میں بھی وہ، اور بھی بہت سارے، امام کستلانی نے المواہب اللدنیہ میں بھی لی کہ رسول اسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، پھر میں نے یہ چاہا کہ مجھے جانا جائے، بس میں نے اس لیے کہ مجھے جانا جائے حضرت محمد رسول اللہ کو خلق کر دیا تاکہ آپ کی پہچان کے ذریعے لوگ میری بھی پہچان کریں۔ تو اگلا جملہ یہ تھا تورات کی بشارت کا کہ اجعل کلامی فی فمہ، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور آگے فرمایا کہ پھر وہ کلام جو اس پر نازل ہوگا اس کی میں خود حفاظت کروں گا۔ آپ اندازہ کیجئے قرآن مجید کی آیت ہے کہ نہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی اس کلام اللہ کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ، من و ان، یہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مفہوم تورات میں ادا ہوا۔ پھر آگے فرمایا کہ میں نہ صرف اس کی حفاظت کروں گا بلکہ میں ہی اس کتاب کو حفظ کرنے اور کرانے والا ہوں۔
اشارہ ہے، کوئی دنیا میں آپ کو بندہ نہیں ملے گا جس کو بائبل یاد ہو زبانی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور آپ ایک گلی میں کھڑے ہو جائیں، ابھی باہر کھڑے ہو جائیں، آپ کو 100 ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو سینے میں قرآن حفظ ہے۔ ابھی یہاں پر کئی ایسے بیٹھے ہوں گے۔ یہ وہ اللہ کا معجزہ ہے جس کا اللہ نے ہر کتاب میں اعلان کرتا آیا، ہر کتاب میں اعلان کرتا آیا۔ تو اس لیے میں نے ربیع الاول کے بیانات کا آغاز اس نظم سے کیا کہ پہلے جو ما قبل کتب ہیں بائبل کا، پوری بائبل کا دورہ کر کے اس کے اندر سے چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ صرف قرآن مجید اور رسول اسلام سے بات شروع نہیں ہوئی، بلکہ ما قبل ہر الہامی کتاب میں، تاریخ کی نہیں، الہامی کتاب جو مذہبی مقدس کتب ہیں ان کے اندر بھی اسلام کی حقانیت اور رسول صلوات والسلام کی ذات پاک کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی اس پیراگراف، اب یہ پیراگراف ختم ہونے والا ہے جو پہلا جس کو آج میں نے بیان کرنا تھا۔ اگلی جو اس پیراگراف کے اندر آخری بات ہے وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من لم یطیع کلامہ الذی یتکلم بہ، جو میں کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ لوگوں کو بتائے گا، جو لوگ اس کی اس بات کو نہیں مانیں گے، یعنی اس کا انکار کریں گے یا اس کے منکر ہوں گے یا اس کی بات نہیں مانیں گے، فانا اکون منتقم، تو پھر میں ان سے انتقام لوں گا، بذالک، اس عمل پر جو انہوں کریں گے۔ یعنی اب اللہ یہ فرما رہا ہے تورات میں کہ ایک نبی میں بھیجوں گا، وہ نبی ہے اہل کتاب تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، اور وہ تمہارے نبیوں کی مثل ہوگا، اور وہ آیا نہیں ہے ابھی آئے گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ اس کی کتاب لوگوں کو حفظ ہوگی، اور وہ ایسا ہوگا کہ اس کی کتاب کا میں محافظ ہوں گا، اور وہ ایسا ہوگا کہ جو اس کے کلام کا اور اس کی بات کا منکر ہوگا اور اس کا منکر ہوگا، گویا میں رب ہو کر خود اس سے انتقام لوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو قرآن مجید میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تکرار ہے بار بار، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ ہمیشہ سے ایک متفق اور مسلمات میں سے ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے ہاں، اہل اسلام کے ہاں مسلمات میں سے ہے، اور کسی فرقے میں بھی اسلام کے جو ہے مسالک ہے، کسی مسلک میں بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی نیابت میں نبی آیا کرتا ہے، اور نبی کی اطاعت براہ راست اللہ کی اطاعت ہے، اور نبی کی نافرمانی براہ راست اللہ کی نافرمانی ہے۔ چونکہ اللہ نے خود زمین پر تو آنا نہیں کہ آپ سامنے اللہ کو کھڑا کر کے نافرمانی کر رہے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو جو طریقہ کار اللہ نے ہدایت اور گمراہی کا اپنایا، وہ طریقہ کار یہی ہے کہ وہ نبی کو بھیجتا ہے اور نبی کی اطاعت کو اپنی اطاعت سمجھتا ہے اور نبی کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی سمجھتا ہے، اور یہی بائبل کے اندر موجود ہے کہ جو پھر اس کی بات نہیں مانے گا پھر میں اس سے انتقام لوں گا۔ یہاں سے آپ نیابت پیغمبری، نیابت الہی کا تصور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اللہ کی نیابت میں آتا ہے، نائب کے طور پہ آتا ہے۔ یہاں سے آپ اطاعت الہی کا تصور بھی سمجھ سکتے ہیں، یہاں سے نافرمانی نبی کا تصور بھی سمجھ سکتے ہیں، یہاں سے سنت الہی بھی سمجھ سکتے ہیں، اور یہاں سے وسیلہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کو وہ ایمان قبول ہی نہیں ہے جو ایمان نبی کے وسیلے اور واسطے کے بغیر کا ہو۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، ایک یہ نظم ہے جس کو ہٹ دھرمی کے تحت کچھ لوگ میں تنگ نظری کے تحت ماننے سے اوائڈ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول میں کوئی معاذ اللہ جنگ ہے۔ یہ ایک نظم ہے اور اسلوب ہے اور طریقہ کار اللہ نے پسند کر دیا، اللہ سے لڑ لے جا کے، یعنی وہ کہیں براہ راست بات نہیں کرتا۔ اب پورے قرآن میں جو ضمنی احکام ہیں وہ تو الگ، جو اساسی حکم ہے کہ شرک کو چھوڑو اور اللہ ایک اللہ کو اپناؤ، وہ اساسی حکم بھی اللہ نے براہ راست دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہماری تربیت کے لیے تھا۔ اب یہ بات اب انشاءاللہ آگے ہم کرتے رہیں گے، کافی ساری بشارات، 44 بشارات اس طرح کی بائبل سے نکل آئی ہیں ابھی تک نا، تو آج ہم نے ایک کا بیان کیا، ایک پیراگراف کا۔ اب اگلا بیان ہو نہیں سکتا، اس لیے میں اسی بات کو وائنڈ اپ کر دیتا ہوں۔ اب یہ جو حقائق تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر ایک پر منکشف نہیں ہوئے، اہل کتاب میں سے جو اہل حق تھے ان پر منکشف ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مخیریق نامی ایک شخص تھا، اس کے اور بھی تلفظ کیے جاتے ہیں، زیادہ یہ کیا جائے، مخیریق نامی ایک یہودی تھا، شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا اور تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچتا تو لرز جاتا، کھجوروں کے باغات میں جاتا، کھجوروں کے باغات تھے،
حضور اسلام کے وہ اوصاف جو یہاں پر بیان ہوئے اس پر غور کرتا، چونکہ اعلان نبوت ہو چکا تھا، بار بار غور کرتا تو اسلام کی الفت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو اپنی طرف کھینچتی، مگر چونکہ یہودی تھا لہٰذا وہ اوائڈ کرتا کہ میرے علاقے اور قبیلے والے کیا کہیں گے۔ حتیٰ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جب غزوہ احد کا اعلان ہو چکا تھا کہ احد پر اب ابو سفیان کی صدارت میں ایک کفار کا لشکر آ رہا ہے جو بدر کا بدلہ لے گا مقام احد پر، تو جب احد کے کفار کے ساتھ جنگ کا اس کو علم ہوا تو وہ بے چین ہوا اور اس نے کہا آج میرے پاس موقع ہے، اگر یہ موقع نکل گیا تو نہ جانے دوبارہ میسر آئے یا نہ آئے۔ تو وہ چلتا ہوا اپنی قوم کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ میں آج ہتھیار زیب تن کر کے جس نبی کی بشارت میں تورات میں پاتا تھا اور جس کے لیے میرا دل بے چین تھا اور جس کی وجہ سے تمہارے ڈر سے میں کئی سال تک رکا رہا، آج میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اگر میں واپس آیا تو ایمان کے ساتھ آؤں گا اور اگر واپس نہ آیا تو میری دنیا بھی اور میری آخرت بھی محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ فیصلہ کرے۔ امام نبہانی نے لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پر گیا حضور صلی والسلام کے سامنے اس نے جہاد کرتے ہوئے شہادت اختیار کی، اور شہادت کے بعد حضور اسلام جب کبھی یہود کا ذکر آتا، جب کبھی کوئی وفد آتا، کوئی تبلیغ کرتے، کسی کو بھیجتے، کسی سے ملتے، تو حضور اسلام ایک جملہ فرماتے کہ یہودیوں میں سب سے اچھا یہودی مخیریق تھا جس پر تورات منکشف ہو گئی اور اس نے تورات سے میری ذات کو پہچان لی۔ عبداللہ بن سوریہ، آخری بات، عبداللہ بن سوریہ بہت بڑا عالم تھا، اس پر بھی منکشف ہو گیا۔ حضور اسلام تبلیغ کے لیے گئے، بہت بڑا عالم تھا، اس کے چہرے سے علم کے آثار تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف لے گئے اور کہا کہ عبداللہ بن سوریہ ایمانداری سے بتا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تو نہیں جانتا کہ میں نبی ہوں؟ عبداللہ بن سوریہ قدموں میں گر گیا اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں، مگر یہ حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے اور میں ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں مان رہا، میں ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں مان رہا۔ لیکن ان قریب اس نے کہا کہ جہاں یہ بشارت ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، وہاں یہ بھی بشارت ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا سب آپ پر ایمان لائیں گے اور میں ان کے ساتھ آپ پر ایمان لے کر آؤں گا۔ تو سامعین کرام، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارات اور ربیع الاول کے دروس کا آغاز آج ہم نے کر دیا۔ یہ بائبل کا ایک پیراگراف تھا تورات شریف میں جو تھا، جس کی میں نے تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے توضیح اور تشریح پیش کی۔ اللہ رب العزت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے ہمیں وافر حصہ میسر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔